داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ شیرکوہ اور مجدد الدین کے سامنے سلطان نورالدین زنگی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیرکوہ اور مجدد الدین کو چونکہ ابھی سیدا کے صلیبیوں کا رخ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے مارم کے لشکر کی اس اطاعت کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ مارم سے سیدا کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدا کی اس مہم میں پہلی بار شیرکوہ کا بھائی نجم الدین ایوب اور اس کا بیٹا یوسف بن نجم الدین شامل ہوئے۔ یہ وہی یوسف بن نجم الدین تھا جس نے آنے والے دور میں تاریخ کے سنہری حروف میں صلاح الدین ایوبی بن کر نمودار ہونا تھا۔ مسلمان کے شہر سیدا کے نواح میں صلیبی خوشبختی کو بدبختی، شادمانی کو مایوسی اور نفرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کرود کی گرم رو مایوسی پھیلاتے بمر کا سا کھیل کھیل رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سیدا شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد وہ سیدا شہر کے نواح میں جمع ہونے لگے تاکہ شہر پر قبضہ کر لیں۔ جس وقت وہ سیدا شہر میں جمع ہو کر اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے تھے، عین اسی لمحہ شیرکوہ اور مجدد الدین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی ذروں اور زندگی کی پوشیدہ تہوں ہی جان آفرین سمندر ہر شے کو تحلیل کرتی ازلی پنہاہوں ابدی گہرائیوں میں تک میں سرایت کر جانے والی ویران و ہولناک کیفیتوں، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازوں اور سطوت و جبرت کو فناہ کے گھاٹ اتار دینے والی بے روک خوفناک قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ صلیبیوں کے وہ عساکر جو سیدا کے نواح میں جمع ہو رہے تھے، انہیں مسلمانوں نے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، نہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی مہلت دی اور انہیں اپنے تیز حملوں میں رونتے ہوئے بدترین شکست دے دی۔ اس لڑائی میں دشمن کی ایک کثیر تعداد کام آئی، شکست اٹھا کر باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان لشکریوں کے ہاتھوں قید بھی ہوئے۔ مورخین یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جن صلیبیوں کو قیدی بنایا گیا، ان میں مارم کے نصرانی حکمران کا بیٹا بھی شامل تھا، جو صلیبیوں کے لشکر میں ایک نائٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا تھا۔ یروشلم کا بادشاہ بالڈون ایک جنگجو طبیعت کا مالک انسان تھا۔ وہ دن رات سلطان نورالدین زنگی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو اپنے لیے خطرناک خیال کرتا تھا، لہٰذا کسی نہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے چونکتا نہ تھا۔ یورپ سے آنے والے صلیبی جب مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو یہ ان کی خوب مدد کرتا۔ اس کے علاوہ دوسرے دہشت گردوں اور فساد برپا کرنے والے نصرانیوں کی سرگرمیوں میں بھی ان کی خوب مدد اور اعانت کرتا تھا۔ چونکہ سلطان نورالدین زنگی اس کی آئے دن کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ جلیش کے مقام پر جو بالڈون کے کہنے پر صلیبیوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اس پر ضرب لگائے۔ یہ مقام بالڈون کی حدود کے اندر تھا، لہٰذا سلطان نورالدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ چند میل دور تک بالڈون کی سلطنت میں آگے بڑھتا چلا گیا اور جلیش کے مقام پر جمع ہونے والے صلیبیوں سے جب ٹکرایا تو صلیبیوں کے اس لشکر میں اس وقت بالڈون کے لشکریوں کی بھی بہت خاصی تعداد تھی۔ سلطان نے دشمن کے اس لشکر کی
زیادہ تعداد کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں نے دیکھا جو لشکر ان کے مقابل کے مقام پر تھا وہ کم از کم سلطان کے لشکر سے 10 گنا سے بھی زیادہ تھا، لیکن سلطان اس لشکر سے ٹکرا گیا۔ جلیش کے مقام پر بالڈون کے لشکریوں اور دوسرے صلیبی کارندوں نے ایک طرح سلطان اور اس کے لشکریوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ سلطان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اس قدر خوفناک انداز میں تیر اندازی کی کہ نصرانی لشکریوں کے پاس سلطان کے سامنے سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ جلیش کے مقام پر دشمن پر شدید ضربیں لگانے کے بعد سلطان دمشق کی طرف چلا گیا، جبکہ سیدا کے نواح میں صلیبیوں کو مار بگانے کے بعد شیرکوہ اور مجدد الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کا رخ کر گئے تھے۔ مرسینہ اور مشال دونوں حویلی کے پہلو میں جو پھلدار درختوں کے پودے تھے پانی دے رہی تھیں کہ جمارہ تیز تیز چلتی ان کے پاس آئی۔ مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بہن، تھوڑی دیر کے لیے پودوں کو پانی دینا ترک کر دو، چلو تو دونوں کو ابا بلا رہے ہیں، میں اور عبیرہ بھی تم دونوں کے ساتھ مل کر پھر ان پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ مرسینہ اور مشال کے ہاتھوں میں جو پانی دینے والے برتن تھے وہ انہوں نے زمین پر رکھ دیے، پھر کچھ دیر سوالیہ انداز میں جمارہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے مرسینہ نے پوچھ لیا، جمارہ میری بہن خیریت تو ہے؟ جمارہ مسکرا دی، کہنے لگی، سب خیریت ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اس کے پیچھے ہو لی۔ جمارہ انہیں نئے بننے والے اس مکان کے اس جگہ لے گئی اور شمس الدین کے حصے میں آیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا وہاں ان کے تایا سمرون، اس کے علاوہ ان کی خالہ ازبل بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مرسینہ، جمارہ اور مشال تینوں آگے بڑھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئیں، کچھ دیر خاموش رہیں، پھر مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے سمرون کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشال میری دونوں بیٹیوں، تم دونوں مجھے ایسے ہی عزیز اور محترم ہو جیسے جمارہ۔ بیٹی، چند دن پہلے ایک انتہائی نازک موضوع پر ہم سے امیر مجدد الدین کی والدہ عبدہ نے گفتگو کی تھی، تب سے عجیب طرح کی سوچوں میں الجھ چکا ہوں۔ میری بچیوں، میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مرسینہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے زندگی کے ساتھی کے طور پر امیر مجدد الدین نصیب ہوا۔ دیکھو بچیوں، مشال کی وجہ سے اس حویلی میں اب ایک نیا موضوع اٹھا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میری بچیوں، میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ظلم و جبروت کی لہروں کے مارے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں سرابوں کی دھول، جسرتوں کے منتشر ذہنی پرخون دستکوں کے خوف اور سسکتے معدوم ہوتے لمحوں سے نکال کر آسودی و خوشگواری، چاہتوں کی صداقت اور مقدر کی لامحدود شادابیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ میری بچیوں، ان کے ساتھ رشتہ طے ہونے اور ان سے تعارف ہونے سے پہلے ہم لوگ آنکھوں سے گرتا اشک تھے۔ انہوں نے ہمیں خوشحالی کے نگر کا باسی بنا دیا۔ ہم لوگ زیست کی شاخوں کا خشک پتا ہوتے تھے، یہ لوگ ہمیں بہاروں پر آئے گلستان میں لے آئے۔ میری بچیوں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں غم کی نہاں گہرائیوں اور گئے دنوں کے پرانے المیوں سے نکال کر خوشی اور آسودگی کے ڈھانچے اور مقدر خوشبختی کی چوپائیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ ان کے ہم پر ایسے احسانات ہیں کہ اگر ہم ایک غلام کی حیثیت سے ساری عمر بھی ان کی خدمت کرتے رہیں
تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ مرسینہ میری بیٹی، میں جانتا ہوں تو مجدد الدین کے ساتھ بے حد خوش اور آسودہ ہے۔ مجدد الدین کے ساتھ تیری محبت لامحدود ہے۔ مجدد الدین بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اب میری بچی، یہ جو حویلی میں مشال کا معاملہ اٹھا ہے، تو اس سلسلے میں ہم سب سے عبدہ نے مشورہ کیا تھا۔ مشورہ کرنے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے تم دونوں کو ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس موضوع پر مزید بات کرنے اور اس کا فیصلہ جاننے کی ہمت و جرت ہوئی۔ آج میں نے کچھ سوچ کر تم دونوں بہنوں کو بلایا ہے۔ اس وقت جمارہ بھی یہیں ہے، میری پیاری بیٹی عبیرہ بھی بیٹھی ہے، تمہاری خالہ ازبل بھی ہے۔ دیکھو میری بچیوں، کوئی ایسا کام نہ اٹھانا جس سے اس گھر کا ماحول خراب ہو جائے اور اس حویلی میں چار سو پھیلی محبتیں اور چاہتیں نحوست کا شکار ہو جائیں۔ مرسینہ میری بیٹی، اس موقع پر میں خصوصیت سے تمہیں یہ کہوں گا کہ مشال کے معاملہ میں انتہا پسند نہ ہو جانا۔ میری بیٹی، ایسا نہ ہو کہ سیدھے راستے سے بھٹک کر ہم بھول بھلیوں کی طرف جانے والی پگڈنڈیوں میں کھو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون جب رکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ کہہ رہی تھی، بابا، میں آپ کی گفتگو کا مطلب اور مدعا سمجھ رہی ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد اب آپ ہی میرے باپ ہیں۔ مشال کے بھی نگہبان اور نگران آپ ہی ہیں۔ بابا، میں جانتی ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشال کے معاملے میں امیر مجدد الدین سے کسی قسم کی بحث نہ کروں، مشال کو امیر کی زندگی کا ساتھی بنانے میں ضد اور حد درمی سے کام نہ لوں۔ بابا، آپ مطمئن رہیں، پہلے میں نے اماں سے بات کی تھی کہ وہ خود امیر سے بات کریں، لیکن اب اماں نے جو ہم دونوں کے سامنے فیصلہ دیا ہے وہ یہ کہ میں خود اس موضوع پر امیر سے بات کروں گی۔ اگر امیر نے مشال کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے میں خوشی اور آمادگی کا اظہار کر دیا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اماں نے بھی یہ ہی کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں امیر نے پسو پیش کی تو پھر اس موضوع پر اماں خود ان سے بات کریں گی۔ بابا، آپ مطمئن رہیں، اس سلسلے میں ایسے مواقع نہیں اٹھنے دوں گی جس سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ مرسینہ جب تک بولتی رہی سب خاموش رہے۔ مشال بیچاری کی اس موقع پر گردن جھکی ہوئی تھی، پریشان اور فکر مند تھی۔ مرسینہ جب چپ ہوئی تو اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، خالو، اس موضوع کا باعث میری ذات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں آپ لوگوں کو اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، لیکن اس موقع پر میری ایک گزارش ہے۔ میں اپنے دل کی بات کھول کر اپنی بہن سے کہہ چکی ہوں۔ اگر امیر مجھے اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گی یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اسی حویلی میں پڑا رہنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن یہیں مجرد حیثیت میں گزارنا زیادہ پسند کروں گی۔ سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشال پر ڈالی، پھر بڑی ہمدردی اور محبت اور سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشال میری بیٹی، زندگی خدا بندے قدس کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ دیکھ میری بچی، زندگی کے صحیفہ کرتاس پر کبھی سکھ کبھی راحت کی تحریریں رقم ہوتی رہتی ہیں،